اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کو زحمت دیا، آپ لوگوں نے ٹائم دیا ہمیں گورنمنٹ کا موقف سننے کے لیے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 1.5-2 دہائیوں سے بلوچستان میں ایک دہشت گردی چل رہی ہے۔ یہاں نہ کوئی غریب آدمی محفوظ رہا ہے اس دہشت گردی کی وجہ سے، نہ کوئی مزدور محفوظ رہا ہے اس دہشت گردی سے، نہ کوئی محب وطن پاکستانی محفوظ رہا ہے اس دہشت گردی کی وجہ سے۔ تو اس دہشت گردی کی لپیٹ میں ہمارے ہر مکتبہ فکر کے لوگ آئے ہیں۔ انہی دہشت گردوں کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 1.5-2 دہائیوں سے ایک لڑائی ان کی چل رہی ہے، جس میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ملک اور وطن کو پرامن کیا ہے۔ لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ ایسے آرگنائزیشنز ہیں جن کو انٹرنیشنل طاقتوں کی پشت پناہی ہوتی ہے۔ ان کے پیچھے ہماری جنگ جاری تھی اور جاری رہے گی جب تک ہم ان کا خاتمہ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کل رات کو بھی اپنی ایک کارروائی کی ہے، جن کا ہماری سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جو تباہی وہ کرنا چاہتے تھے اس نیز پر اس طرح کی تباہی کرنے سے بچایا اور اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے۔ جس میں پنجگور میں بھی انہوں نے رات کو تقریباً 8:30 بجے قریب اور نوشکی میں کے FCC کیمپس پر حملہ کی، جس میں نوشکی میں ہمارے 12 سے 12 بندے زخمی ہو گئے ہیں اور 5 جوان وہاں شہید ہو گئے ہیں، اور اسی طرح 9 لوگوں کو وہاں دہشت گردوں کو بھی مارا گیا ہے۔ اور جہاں پنجگور کا ہے، پنجگور میں ہمارے تقریباً FCC کے 11 جوان زخمی اور 7 جوان جو ہیں شہید ہو گئے ہیں۔ مزید جو ہے وہاں ابھی تک وہ چل رہا ہے، آپریشن بھی چل رہا ہے، اور ابھی تک اس کے بارے میں جو حتمی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ وہ آپریشن ابھی تک چل رہا ہے، تو وہ جو ہی ہمارے ساتھ مزید تفصیلات آئیں گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اس موقع پر میں ایک بہت افسوس کا اظہار بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر اس ملک میں کل سے جس طرح دہشت گردوں کے ہاتھوں ہمارے جوانوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اور جوانوں اپنی جانوں کا نذرانہ اس ملک کے لیے پیش کر رہے ہیں، اگر اسی طرح ہمارے جوان ہمارے فورسز اس ملک کے دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی کرتے تو ہمارے یہاں کے پولیٹیشنز، ہمارے یہاں کے لوگ اس کو جو ہے ان کے خلاف ہڑتال بھی کرتے، ان کے خلاف اسمبلی میں جو ہے وہ بھی جمع کرواتے اور ان کے خلاف جلسے جلوس بھی کرتے۔ لیکن ہماری مورل کریکٹر اس طرح ہے کہ ہم اس ملک کی ہر چیز کو یوز کرتے ہیں، اس ملک کے وسائل کو استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم اس ملک کے وسائل کو کہیں لگاتے ہیں تو ادھر اپنا تختیز لگاتے ہیں کہ میں نے اس 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ سے ایک چیز بنایا ہے، آپ لوگ کے لیے لایا ہے، آپ لوگ مجھے ووٹ دیں۔ لیکن اتنے بڑے حادثے کے بعد چاہیے آپ اس کو سیکیورٹی کے مسائل کہیں، سیکیورٹی لیپس کہیں، تنقید اپنی جگہ، لیکن کم سے کم اپنے ان جوانوں کے شہادت پر ہمیں اظہار افسوس جو ہے وہ ہمیں ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں بہت سے وہ لوگ جو اس ملک سے ان کا ہر چیز وابستہ ہے اور اس ملک کی ہر چیز کو ہم اپنی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ہم میرے خیال میں بولنا بھی کچھ لوگ مناسب نہیں سمجھتے۔ بالکل جاری ہے۔ وہاں کرفیو جیسی اس طرح سما نہیں کیا بالکل وہ گئے، اس طرح ہے کہ کچھ دہشت گرد آئے جن کی تعداد ابھی تک میرے اطلاع کے مطابق 4 سے 5 ہے، جو اس لڑائی کے دوران بازار میں گئے ہیں اور وہ وہاں موجود ہیں، زندہ ہیں ابھی تک۔
تو ان کی تلاش ظاہر ہے ایک لڑائی کا ماحول چل رہا ہے، ایک لڑائی چل رہی ہے، تو اس وقت نہ کوئی دکان کھل سکتا ہے، نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے ابھی تک وہ دہشت گردوں کو جب تک وہاں ان کو مارا نہیں جاتا تو ظاہر ہے ادھر ایسا ہی ایک ماحول رہے گا۔ ابھی تک جو ہے میں نے جس طرح آپ کو کہا، نوشکی میں ابھی تک 9 دہشت گرد مارے گئے ہیں، پنجگور کا ابھی تک آپریشن چل رہا ہے، جس کے اتمی میں آپ کو کوئی فگرز ابھی تک نہیں دے سکتا۔ وہ فگرز میں نے آپ کو بتا دی کہ نوشکی میں 12 FCC کے جوان ابھی تک جو ہے زخمی ہو چکے ہیں اور 5 اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور پنجگور میں جو ہے 11 FCC کے جوان زخمی اور 7 شہید ہو چکے ہیں۔ جیسا واقعات دیکھتے ہیں بطور وزیر داخلہ، اتنا بڑا واقعات، 2 بڑے واقعات ہو گئے، کیا یہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کا فیلئر نہیں ہے؟ اور جو فگر صاحب بتا رہے ہیں، ISPR نے ابھی 5 منٹ پہلے پریس ریلیز ایشو کی ہے، آپ کے ان کے فگر میں تضاد کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پنجگور کا جس طرح چل رہا ہے آپریشن، تو آپریشن ابھی تک آن گوئنگ ہے، وہ اتمی اس پر نہیں پہنچا ہے کہ فگرز آپ کے ساتھ ایک جیسے آ جائیں، ظاہر ہے اس میں جو ہے لڑائی چل رہی، اس میں آگے پیچھے فگرز ہو سکتے ہیں۔ نوشکی کا کلیئر ہو گیا۔ کون سی نیٹ ورک ہو سکتی ہے؟ کیا بلوچ کا تنظیم یا کوئی طالبان، کوئی تنظیم کا معلوم ہو سکے کہ کون سی تنظیم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ابھی تک جو سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ میٹنگ ہوئی، جو معلومات تھی، ہمارے یہاں کافی تھریٹس تھے اس مہینے میں، داعش کی طرف سے بھی ہمیں تھریٹس تھے، ہمیں جو ہے سو کالڈ نیشنلسٹ کی طرف سے بھی تھریٹس تھے، تو ابھی کلیم آنے مختلف تنظیموں نے اس کا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی 4 بجے ہم نے تمام اداروں کا انٹیلیجنس سب کا ایک میٹنگ بلایا ہے، اس میں سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ دیکھیں، خامیہ جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ، ایسے نوجوانوں کو سیاست کی نظر چڑھا کر، ان کو بینٹ چڑھا کر دہشت گردی کے راستے پہ لایا گیا ہے۔ وہ ہمارے نوجوان ہیں، وہ کبھی افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کر رہے تھے دہشت گردی، ابھی وہ یہاں آ کر اپنے ملک میں ہی ایک دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، تو اس کی جو ہے تمام تر میں سمجھتا ہوں جو ذمہ داری وہ دہشت گرد تنظیمیں اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کے اوپر ہے۔ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے 20 سال سے کی حالت جنگ چل رہی ہے ان کے خلاف، وہ وقتاً فوقتاً ان کو کبھی افغانستان سے سپورٹ ملتی ہے، وہ آتے جاتے ہیں۔ ابھی اس دفعہ جو اٹیکس ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، بہت بڑا ایک بارڈر ایران کا بھی لگا ہوا ہے، تو ادھر ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی اسٹیٹ ایلیمنٹس ان کو سپورٹ کر لیں، رشتہ داریاں ہیں، آنا جانا ہے، نان اسٹیٹ ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں، تو وہاں سے بھی ان کو کچھ ایزی اپروچ ہے۔ تو ایران کے ساتھ چیک اپ کیا ہے اس مسئلے کو؟ کیونکہ پہلے بھی جو وہاں پہ 10 جوان شہید ہوئے تھے، اس کا بھی یہی بتایا بالکل کہ کچھ ایران سے آئے تھے، تو ایران کے ساتھ قوم نے بھی اس مسئلے کو اٹھایا ہے؟ ہمارے ایک بارڈر مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے، جس کے ایران اور پاکستانی حکام کے درمیان وقتاً فوقتاً اس چیزوں کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو شیئر کیا جاتا ہے۔ تو اس دن بھی جب میٹنگ ہوئی تو کبھی ان کو ہماری طرف سے بارڈر سے بھی شکایتیں ہوتی ہیں تو وہ ہمیں بھی بتا دیتے ہیں، تو بالکل یہ ساری چیزیں ان کو بتا دی گئیں، انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ اگر ہمارے بارڈر کی طرف سے ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کو کنٹرول بھی کریں گے۔ سوشل میڈیا پہ ہیلی کاپٹر گرنے کی بھی اطلاعات آ رہی ہے، کیا ایسا واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں؟ اور وہ جو افسر ہیں وہ کون ہیں، ان کی شناخت کی ہے؟ دیکھیں، بالکل سب کے نام بھی سب میرے ساتھ موجود ہیں، آفیسر ہمارے ہیلی کاپٹر کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے، البتہ دوران جنگ ہمارے ایک کیپٹن ضرور شہید ہوئے ہیں۔ میر صاحب، دہشت گرد جو اپنے سربراہان یا لیڈران سے بدستور اسٹرانگلی رابطے میں تھے، کیا ان کے کیمپ آفیسز کا پتہ چلا جا سکا کہ کہاں سے آپریٹ کیا جا رہا تھا، ان کو کہاں سے ہینڈل کیا جا رہا تھا، یا اس پہ اور کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں، رات سے ہم سب اسی چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے کہ اللہ کری آپریشن کا جو عملہ ہوا ہے اس کے خلاف ہمارے سیکورٹی فورسز کو اللہ کامیابی دے اور وہ ان کو دہشت گردوں کو
ختم کر لیں. تو البتہ جو انٹیلیجنس وغیرہ کی چیزیں ان کے بارے میں جس طرح میں نے آپ کو کہا بھی ایک میٹنگ بلائی گئی ہے, وہاں سب چیزیں شیئر کی جائیں گی ایک دوسرے کے ساتھ. سویلین کیجوالٹیز کا کیونکہ نوشکی میں کہہ رہے تھے ایک سویلین ہے اس کی بھی ڈیتھ ہوئی. نوشکی میں ایک سویلین کی ڈیتھ کی بھی اطلاع ہے. تھینک یو.